بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما. آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، کتاب التوحید کا آج 8واں باب آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور شاید کہ رمضان سے قبل کا یہ آخری درس کتاب التوحید کا ہو سکتا ہے. اس کے بعد یہ سلسلہ منقطع ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. پھر رمضان المبارک کے بعد دوبارہ شروع ہوگا. آج 8واں باب ہے. باب قائم کیا ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے. من تبرک بشجرۃ او حجر ونحوہما. باب اس شخص کے سلسلے میں جو تبرک حاصل کرے بشجرۃ کسی درخت سے، او حجر یا یہ کہ پتھر سے، ونحوہما یا ان دونوں کے علاوہ کسی اور چیز سے تبرک حاصل کرے، تو یہ صحیح ثابت ہے یا نہیں؟ توحید اس سلسلے میں کیا ہمیں اور آپ کو پیغام دیتی ہے؟ توحید کا کیا تقاضا ہے؟ عقیدے کا کیا تقاضا ہے؟ کیا ہمارا عقیدہ، ہماری توحید اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم کسی درخت سے، کسی پتھر سے تبرک حاصل کریں؟ سب سے پہلے اس باب کی وضاحت میں آپ کے سامنے کر دینا چاہتا ہوں. ہمیں اور آپ کو اس باب کی وضاحت جان لینی چاہیے. تبرک یا تبرک کے معنی ہوتا ہے کسی چیز سے تبرک حاصل کرنا، برکت حاصل کرنا. جیسے ایک انسان ہے، کسی بزرگ انسان سے برکت حاصل کرتا ہے، ان کے کپڑے سے، ان کے برتن سے، ان کے بال سے، ان کے ناخن سے، یا اور کسی چیز سے. اسی طرح سے پتھر وغیرہ سے، کوئی مقدس پتھر ہے کسی گروہ کے نزدیک، کسی مذہب کے نزدیک، تو اس سے برکت حاصل کرنا، اسے بابرکت سمجھنا. اسی طرح
کوئی ایسا درخت ہے کہ جس درخت کو لوگ اہمیت دیتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کا تذکرہ کیا قرآن حکیم کے اندر جو بیت رضواں کے نام سے مشہور ہے. بیت رضواں کے نام سے مشہور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہاں پر دوسری بیت ہوئی تھی جسے بیت الرضواں کہتے ہیں، بیت رضواں کہتے ہیں. اس درخت کے نیچے تمام صحابہ سے بیعت لی گئی تھی. اس درخت کا، اس جگہ کا نام یا اس درخت کا نام بیت رضواں کہتے ہیں. اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ یہ تو وہ درخت ہے کہ جس درخت کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبرک کے لیے حاصل کیا، اسے برکت کے لیے وہ جگہ چنی، وہاں بیٹھ کر کے تمام صحابہ سے بیعت لی، تو اگر کوئی شخص اس طرح سے پتھروں سے، درختوں سے، گھروں سے، لوگوں سے، بزرگوں کے کپڑوں سے، بزرگوں کے، بڑے لوگوں کے جسموں سے، الغرض کسی بھی چیز سے اگر کوئی شخص تبرک حاصل کرتا ہے اسے برکت حاصل کرتا ہے، اسے تبرک کہتے ہیں. اور اس چیز کو شریعت نے ہمارے اور آپ کے لیے جائز قرار دیا یا نہیں قرار دیا. اس سلسلے میں میرے اور آپ کے سامنے دو باتیں ذکر کی گئیں. ایک بات تو درختوں کے سلسلے میں کہ درختوں سے، شجر سے ہم برکت حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں. اسی طرح پتھروں سے ہم تبرک حاصل کر سکتے ہیں، برکت حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں. یہ دو چیزوں کا تذکرہ یہاں پر ذکر کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ نجم کی ایک آیت کریمہ پیش کی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. اللہ تعالیٰ نے مشرکوں سے کہا افرأیتم اللات والعزى، کیا تم لوگ لات اور عزیٰ کی طرف دیکھتے ہیں، اور ومناة الثالثة الأخرى، اور تیسرا جو منات اخرى ہے اس کی طرف تم لوگ دیکھتے ہو. یہ مشرکین کو توبیخاً زجر کرتے ہوئے، توبیخ کرتے ہوئے، ڈانٹتے ہوئے، دھتکارتے ہوئے اللہ نے کہا کہ تم ان لات، منات، عزیٰ کی طرف دیکھتے ہو، ان کی کیا کنڈیشن ہے، ان کی کیا کیفیت ہے. اب اس سلسلے میں مجھے اور آپ کو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ یہ لات، منات، عزیٰ کون ہیں اور ان کی کیفیت کیا ہے، اور اس سلسلے میں مفسرین نے کیا کہا ہے. تو سب سے پہلے لات کے بارے میں ہم جانیں. لات کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لفظ اللہ سے ماخوذ ہے. کس سے ماخوذ ہے؟ لفظ اللہ سے ماخوذ ہے، یعنی یہ لفظ اللہ سے نکلا ہوا لفظ ہے. لات لفظ اللہ سے نکلا ہوا ہے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ لاتا یلیتو یہ ایک فعل ہے جس سے آیا ہوا، جس کے معنی ہوتے ہیں موڑنے کے. کس کے معنی؟ جس کے معنی موڑنے، ٹرن لینے کے. یہ لاتا یلیتو کے معنی موڑنا، ٹرن لینا. اور پجاری لوگ اپنی گردنیں اس کی طرف موڑتے اور اس کا طواف کرتے تھے. پجاری لوگ اس لات نامی بت کے پاس جب پہنچتے تھے تو اپنی گردن موڑتے ہوئے اس سے طواف کرتے تھے، گھومتے تھے. اس کا نام اسی لیے اس کا رکھا گیا، لات رکھا گیا، لاتا یلیتو سے. اسی طرح اس لیے اس کا نام یہ پڑ گیا. بعض کہتے ہیں کہ لات میں لفظ تا کے اندر تشدید ہے، یعنی لتا یلتو، لتا یلتو سے ہے یہ. اس کے معنی ہوتا ہے ستو گھول کر کے پلانا. ستو جانتے ہیں؟ ستو جانتے ہیں؟ گیہوں یا کسی اور اس قسم کی چیز کو جو پیس کر کے بنایا جاتا ہے، اس کے اندر شکر ملا کر کے، بعض لوگ شکر نہیں ملاتے ہیں، اور اسے پانی میں گھول کر کے پیا جاتا ہے، وہ ستو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ستو کا استعمال بکثرت ہوتا تھا. کفار مکہ، مشرکین مکہ بھی استعمال کرتے تھے، صحابہ بھی استعمال کرتے تھے. یہ ایسی چیز ہے، یہ قوی غذا ہے، اس کے کھانے کے بعد انسان کو جلدی بھوک نہیں لگا کرتی. بھوکا انسان اگر اسے کھا لے
تو اس کی بھوک مٹ جاتی ہے، اس سے جلدی بھوک نہیں لگا کرتی، اس لیے ستو عام طور پر لوگ جب سفر پر نکلا کرتے تھے، لمبا سفر ہوا کرتا تو وہ لوگ ستو راستے میں لے لیا کرتے تھے۔ یہ شخص جو ہے جس کے بارے میں لات کہا گیا ہے، یہ لت یلتو جس کے معنی ہوتا ہے ستو گھولنے والا، اسی سے لات اسم فاعل ہے، لت یلتو سے اسم فاعل لات ہے جس کے معنی ہوتا ہے ستو گھولنے والا۔ یہ آدمی نیک آدمی تھا، لات نامی شخص یہ نیک آدمی تھا۔ یہ حاجیوں کو جب حجاج مکہ کی طرف جاتے تھے، مکہ کی طرف حجاج جب حج کے لیے جایا کرتے تھے تو یہ پانی کے اندر لوگوں کو ستو گھول کر کے پلاتا تھا، اس کا نام اس لیے لات رکھا گیا، اس کا نام اس لیے لات رکھا گیا۔ اور یہ جب مر گیا، اب اس نیک آدمی کا انتقال ہوا تو اس کے جو معتقدین لوگ تھے، اس کے چاہنے والے لوگ تھے، انہوں نے اس کی قبر کو مضبوط بنا لیا اور اس کے ارد گرد گھومنے لگے اور طواف کرنے لگے۔ بات سمجھ میں آ گئی لات کا کیا معنی ہے؟ لات اسی لیے اس کا نام ستو گھولنے والے سے رکھا گیا ہے، اور اس لیے کہ وہ لوگوں کو، حاجیوں کو راستے میں ستو گھول کر کے پلاتا تھا تاکہ، اور ظاہر سی بات ہے حاجیوں کی خدمت کرنا، یہ حجاج جو ہے ضیوف اللہ کہلاتے ہیں، اللہ کے مہمان۔ اور آج بھی آپ عرب میں چلے جائیے، ملک عرب میں اگر آپ چلے جائیں تو وہاں جب حجاج کرام کی جو خدمت کی جاتی ہے، ان کا جو احترام کیا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں دوسرے ممالک میں ایسا نہیں ہوتا ہے نا۔ جو لوگ حج کر چکے ہیں، جو لوگ وہاں رہ چکے ہیں، وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں الحمدللہ۔ ہم نے کبھی حج نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا، لاک ڈاؤن سے ایک دن پہلے ہم عمرہ کے لیے جا رہے تھے کہ لاک ڈاؤن ہو گیا، اور اب تک اسی کنڈیشن میں ہیں، اور انشاءاللہ زندگی رہے گی، اللہ تعالی ہم سب کو عمرہ اور حج کرائیں، آمین۔ تو وہ موقع ہے وہاں، اگر آپ دیکھیں گے تو آج بھی عربوں کے اندر حجاج کرام کی خدمت کرنے کا جذبہ ہے۔ اب دیکھیں ایک بڑی تعداد، کتنی تعداد ہوتی ہے حج کے اندر؟ کتنی تعداد ہوتی ہے؟ تقریباً 40 سے 50 لاکھ۔ کتنی؟ 40 سے 50 لاکھ لوگوں کو ڈیل کرنا، ان کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچے اس کا خیال کرنا معمولی کام ہے؟ معمولی کام ہے؟ معمولی کام ہے؟ معمولی کام نہیں ہے، یہ بڑی محنت کا کام ہے۔ اور آپ وہاں کے شرطا کو دیکھیں گے، پولیس کو، اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی، یا اللہ روح، یا اللہ روح، کیوں آپ کو سزا نہیں دیتے ہیں؟ کیوں لاٹھی نہیں چارج کرتے ہیں؟ کیوں نہیں مارتے ہیں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں یہ حجاج ضیوف اللہ ہے، یہ اللہ کے مہمان ہے۔ یہ کون ہے؟ اللہ کے مہمان ہیں۔ آج بھی وہ عزت ہے، اور یہ عربوں کو خصوصیت ملی ہے، عربوں کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ وہ حجاج کرام کے لیے خاص خدمت کرتے۔ تو یہ لات نامی شخص بھی کیا کرتا تھا؟ حجاج کرام کو راستے میں کھڑے ہو کر کے ستو گھول کر کے پلاتا تاکہ حاجیوں کو سفر کرنے میں آسانی ہو، بھوک کی، پیاس کی شدت محسوس نہ ہو، اور وہ آسانی سے اپنا سفر طے کرے اور جا کر کے حج بیت اللہ کا حج کرے۔ یہ کام اس کا تھا، اس لیے اس کا نام لات رکھا گیا، اور نیک آدمی تھا۔ بعد کے ادوار میں اس کے معتقدین نے اس کے ارد گرد کیا بنا دی؟ ایک قبر بنا دی، اور پھر اس کا اعتکاف کرنے لگے۔ اسی طرح سے اس کے بعد ایک لفظ اللہ نے استعمال کیا، افرأیتم اللات والعزی۔ عزی کے سلسلے میں کہا کہ یہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عزیز، اللہ کا نام ایک عزیز ہے نا، اس سے نکلا ہوا ہے۔ یہ عزی جو ہے اللہ تعالیٰ کے لفظ عزیز سے نکلا ہے، لیکن عزیز یہ مذکر ہے، یعنی میل ہے، میل کے لیے، اور عزی یہ فیمیل کے لیے، اور اللہ کی میل فیمیل ہے نہیں ہے، تو ہم یہ کہنا درست نہیں سمجھتے۔ لیکن بعض مفسرین نے یہاں پر یہ لفظ صرف عزی کے سلسلے میں ذکر کیا ہے، اللہ کے سلسلے میں ذکر نہیں کیا۔ لفظ عزی کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ اعزو کی تانیث ہے، یعنی یہ فیمیل ہے، اس کی عزیزہ فیمیل آتی ہیں۔ اچھا، یہ غطفان میں ایک درخت تھا، کیا تھا؟ قبیلے غطفان کے لوگ جانتے ہیں نا، عرب کے اندر ایک قبیلہ غطفان کے نام سے بہت مشہور تھا، اس کا ایک درخت تھا جس کا نام عزی تھا۔ جس کا نام کیا تھا؟ عزی۔ اور باپ کیا قائم کیا ہے شیخ نے کہ درختوں سے، پتھروں سے تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے، اسی کی دلیل پیش کر رہے ہیں یہاں پر
کہ چاہے وہ لات ہو، نیک آدمی ہو، چاہے وہ عزا نامی درخت ہو، یا کوئی بھی برکت والا مکان ہو، گھر ہو، جگہ ہو، پتھر ہو یا درخت ہو، اس سے ہم تبرک حاصل نہیں کر سکتے، تبرک حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی لیے انہوں نے یہ سورہ نجم کی آیت کریمہ پیش کی۔ عزا نامی ایک درخت تھا غطفان کے اندر، اور بعض لوگ کہتے ہیں شیطاننی یعنی بھوتنی، ایک ہوتا ہے بھوت مذکر، ایک ہوتا ہے بھوت مذکر میل، اور ایک ہوتی ہے اس کی مؤنث کیا آتی ہے بھوتنی، شیطاننی۔ یہ بعض کہتے ہیں کہ یہ اس درخت کے اوپر بیٹھتی تھی، یہ عزا نامی درخت پر رہتی تھی، اس کی وجہ سے اس کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ عزا۔ اس کا نام اس لیے کیا رکھ دیا گیا؟ عزا۔ ہمیں اس سے مطلب نہیں کس کی وجہ سے پڑا، مقصود یہ ہے کہ عزا نامی درخت تھا جس کے ارد گرد یہ لوگ گھومتے تھے، اس سے عقیدت رکھتے تھے، اس سے محبت رکھتے تھے، اس سے لگاؤ رکھتے تھے، اس کے آس پاس جا کر کے وہ لوگ ڈیرا ڈالتے تھے، بیٹھتے تھے۔ اسی طرح لات نامی شخص کی قبر کو بنا کر اس کے ارد گرد طواف کرتے تھے۔ اور منات نامی شخص، منات کیا تھا اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں یہ منات منا یمنی سے ہے، جس کے معنی ہوتا ہے سب یسبو، بہانے کے معنی میں، سب یسبو بہانے کے معنی میں، لوگ اسے تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس منات نامی بت کا سہارا لے کر کے اس سے قریب ہوتے تھے۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ منات نامی شخص کو اس لیے پکارتے تھے تاکہ وہ اللہ سے کیا کر دے؟ قریب کر دے، اللہ سے قریب کر دے۔ آج ہمارے سماج کے اندر بہت سارے لوگ ایسی آستھانے اور ایسی قبریں، ایسے مزارات بنا چکے ہیں، ایسے بابا لوگوں کو متعین کر چکے ہیں جن کے بارے میں ان کا گمان ہے کہ یہ قبریں، یہ درخت، یہ پتھر، یہ ہمارے بابا اللہ سے کیا کر دیتے ہیں؟ ہمیں قریب کر دیتے ہیں۔ یہی تبرک ہے، یہی کیا ہے؟ تبرک ہے۔ تو شیخ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ کیا ایسا کرنا جائز اور درست ہے؟ کسی پتھر سے، کسی درخت سے یا کسی بھی جگہ سے تبرک حاصل کرنا جائز اور درست ہے؟ اس سلسلے میں انہوں نے سورہ نجم کی آیت، میں نے جو اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر پیش کی، اس کو پیش کر کے شیخ رحمہ اللہ نے یہ بتانا چاہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں منع کیا کہ لات، منات، عزا یہ مقدس لوگ تھے یا مقدس چیزیں سمجھی جاتی تھی۔ جب اس کا وسیلہ نہیں پکڑ سکتے، اس کو تبرک کے طور پر نہیں پیش کر سکتے ہیں، تو پھر آج دنیا میں دوسرے کسی کو تبرک کے لیے پکڑا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ یہی دلیل بتانا مقصود ہے، یہی پیش کرنا مقصود ہے کہ جب لات، منات، عزا یہ ساری چیزوں کو ہم برکت کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، ان سے برکت حاصل نہیں کر سکتے، تو پھر دنیا کے اندر دوسری چیزوں سے برکت حاصل کرنا جائز و درست نہیں ہے، جائز و درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے شیخ رحمہ اللہ نے یہ بات واضح کی اس باب کے اندر کہ درخت ہو، پتھر ہو یا اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہو، ان سے ہم تبرک حاصل نہیں کر سکتے۔ ابھی میں آپ کے سامنے 2-3 اور واقعے بیان کروں گا، آپ ہنسیں گے، تیار رہیے گا۔ اس سے قبل کہ میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں، ابو واقد اللیثی صحابی رسول ہیں اور نئے اسلام میں داخل ہوئے، نئے اسلام میں داخل ہوئے۔ کہتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی حنین، ہم سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کی طرف نکلے۔ کہاں نکلے؟ جانتے نا غزوہ حنین، ایک واقعہ پیش آیا ہے، ایک جنگ پیش آئی ہے مسلمانوں اور کفار کے درمیان، مشرکوں کے درمیان ایک جنگ ہوئی ہے حنین کے مقام پر، اس لیے اسے غزوہ حنین کہتے ہیں۔ اسی کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نکلے۔ کون کہتے ہیں یہ؟ صحابی رسول ابو واقد اللیثی، یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگ تھے۔ وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، اور ہمارا زمانہ ایمان لانے کا بہت نیا تھا۔ کیا تھا؟ یعنی کفر سے نکل کر کے اسلام میں داخل ہونے کا جو وقت تھا ہمارا بہت نیا تھا، یعنی ابھی ہم نئے اسلام میں داخل ہوئے اور ابھی ہم نئے مسلمان ہوئے تھے، ہم مسلمان ہوئے تھے لیکن ابھی نئے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں
جو لوگ جلد اسلام قبول کرتے ہیں یا جو نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پچھلی چیزیں ان کے دلوں میں رہ جاتی ہیں، زمانے جاہلیت کی چیزیں رہ جاتی ہیں انسان کے دل میں۔ اگر ہم اور آپ پچھلے دنوں میں کچھ ایسی چیزیں کرتے رہیں، کچھ ایسی رسم و رواج کرتے رہے ہیں کہ جو قرآن و سنت کے اندر نہیں ہیں، قرآن و سنت کے اندر نہیں، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا، اپنے گھروں میں ہوتے ہوئے دیکھا، اب اچانک جب ہمیں صحیح سنت صحیح دلیل معلوم ہو گئی ہم نے اسے چھوڑ دیا، لیکن دل میں رہ جاتا ہے اور دل میں باقی رہتا ہے۔ وہی چیز یہ صحابی رسول کہتے ہیں ابھی ہم نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور ہمارے دلوں کے اندر اسلام ابھی مکمل طور پر راسخ نہیں ہوا تھا، جیسے ابو بکر کا ایمان تھا، عمر فاروق کا تھا، عثمان غنی تک کا تھا، علی کا تھا، طلحہ بن عبید اللہ کا تھا، جتنے بزرگ صحابہ تھے اور پرانے صحابہ تھے، جس طرح ان کا ایمان تھا ویسے ہمارا ایمان ابھی نیا نہیں تھا، نیا ایمان تھا۔ اچھا، وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ، کہتے ہیں مشرکوں کے لیے ایک سدرہ نامی درخت تھا۔ کیا تھا؟ سدرہ کسے کہتے ہیں؟ سدرہ کسے کہتے ہیں؟ بیر کے درخت، بیر دیکھے، بیر کھانے والا بیر کے درخت کو سدرہ کہتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ 7ویں آسمان کے اوپر۔ حرم میں دیکھا آپ نے، حرم مکی، بیت اللہ شریف کو دیکھا، کعبۃ اللہ ہے جو کعبہ، اس کے بیچوں بیچ بالکل سیدھے بیت العزا ہے اور بالکل 7 آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا ہے۔ کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا ہے۔ وہ سدرہ نامی درخت جس کو بیر کا درخت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بیر کا درخت کہتے ہیں۔ یہ ابو واقد اللیثی صحابی رسول کہتے ہیں کہ مشرکوں کے لیے ایک بیر کا درخت تھا، بیر کا درخت تھا۔ یہ بیر کا درخت بڑا قیمتی ہے، اللہ نے ایسے ہی اس کو 7ویں آسمان پہ نہیں رکھا ہے، ایسے ہی بہت قیمتی ہے۔ اگر کسی کو جادو ہو گیا ہو، کسی کے اوپر سحر ہو گیا ہو، کسی کو جنات کا اثر ہو، کسی کے اوپر جادو ٹونا کیا گیا ہو، اسے چاہیے کہ وہ بیر کے پتوں سے نہائے، 7 دن 11 دن 21 دن انشاءاللہ ختم ہو جائے۔ بیر کے پتوں کو پانی میں ابال کر کے نہائے، تھوڑا نیم گرم کر کے، اسی طرح سے اسی پانی کو پینے کی بھی کوشش کرے۔ اس سے اگر اس کو کچھ کھلایا پلایا گیا ہے انشاءاللہ اس کا جادو ٹوٹ جائے گا، انشاءاللہ اس کا جادو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے جب مردہ انتقال کر جاتا ہے، میت ہوتا ہے ہمارے سامنے، میت رکھا جاتا ہے، ہم کس پانی سے نہلاتے ہیں؟ بیر کے پتے سے۔ کس سے نہلاتے ہیں؟ بیر کے پتے کو گرم پانی میں ڈال کر کے، اس کو ابال کر کے، اس کے بعد اس کو تھوڑا ٹھنڈا کر کے ہم مردے کو نہلاتے ہیں۔ کیوں نہلاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کبھی حکمت نہیں معلوم کی، آج یاد رکھیے۔ بیر کے پتے کے اندر یہ تاثیر ہے، اس سے آپ کی جلد نرم ہو جاتی ہے۔ اطباء کا، طبیبوں کا کہنا ہے، ڈاکٹروں کا کہنا ہے، بیر کے پتوں سے جو آدمی نہاتا ہے اس کی جلد کبھی سخت نہیں ہو سکتی، اس لیے بیر کے پتے کا استعمال کیے۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو مردوں کو نہلاتے ہوئے بیر کے پتوں کو استعمال کرنے کا حکم دیا۔ اس کی کیا حکمت ہے؟ اللہ عالم بالصواب، ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ اطباء کا کہنا ہے، ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ بیر کے پتے سے نہلانے سے آدمی کی جلد کیا ہو جاتی ہے؟ نرم ہو جاتی ہے۔ انسان اگر برابر اس بیر کے پتے کا استعمال کرے اس کی جلد کبھی سخت نہیں ہو سکتی، اس کی چمڑی کبھی سخت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے اگر سحر ہے، جادو ہے، ٹونا ہے، اس کے اوپر کچھ بھی اثر ہے، سحر ہے، جناتوں کا اثر ہے، یہ سب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یہ سب چیزیں آپ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے کہ کیسے، سوال کر سکتے ہیں، اس کی کوئی دلیل ہے؟ ہمارے وہ حضرات، ہمارے وہ علماء جو صحیح کتاب و سنت سے رقیہ کرتے ہیں، جو قرآن و سنت سے رقیہ کرتے ہیں، انہوں نے اپنے تجربے سے یہ بات ثابت کی کہ بیر کے پتے کا استعمال کرنے سے انسان کے اوپر اگر سحر ہے، جادو ہے، یا اسی طرح سے ان کے اوپر جناتوں کا اثر ہے، انشاءاللہ وہ خاتمہ ہو جائے گا، اس کا خاتمہ ہونا طے ہے، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں دھیرے دھیرے اس چیز کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں ابن باز رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے، اس سلسلے میں
ابن باز رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کے اندر انہوں نے جادو ٹونا یا جادو یا سحر وغیرہ کو توڑنے کا علاج بتایا، اس کے اندر یہ بھی ذکر کیا ہے۔ اس لیے ہم ان تمام کتابوں کا مواخذہ کرتے ہوئے اور ان چیزوں سے حاصل کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور یہ تجربے کی چیزیں ہم نے اپنے کچھ لوگوں، کچھ احباب کے اوپر اس چیز کا استعمال کیا اور الحمدللہ ان کو فائدہ ہوا، الحمدللہ فائدہ ہوئے۔ تو یہ بھی میں بھی اپنی ذاتی تجربے کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ہم نے کچھ لوگوں کو اس طرح کا جو مسئلہ تھا، جن کو تکلیف تھی، ہم نے ان کو مشورہ دیا، الحمدللہ ان کو اس سے فائدہ ہوا۔ الغرض وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ، ابو واقد اللیثی کیا کہتے ہیں؟ مشرکوں کا ایک بیر کا درخت تھا، اچھا، یعکفون عندہا، یہ سارے مشرکین اس بیر کے ارد گرد طواف کرتے تھے، چکر لگاتے تھے، گھومتے تھے، اس کے ساتھ ہمیشہ چمٹے رہتے تھے۔ دیکھ رہے ہیں درخت ہے، درخت سے کیا کر رہے ہیں وہ لوگ؟ چمٹے ہوئے ہیں، طواف کر رہے ہیں، اس سے تبرک حاصل کرتے ہیں۔ وَيَنُوتُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنے اسلحوں کو، اپنے اوزار کو، اپنی تلواروں کو، اپنے نیزوں کو اس درخت کے اوپر لٹکا دیتے تھے۔ کون؟ مشرکین۔ اس بیر کے درخت کے اوپر اپنی تلواریں، اپنے اسلحے، اپنے جو بھی ان کے پاس اوزار تھے، جو بھی چیزیں تھیں، وہ لٹکا دیا کرتے تھے۔ یقال لها ذات انواط، اب اس درخت کا نام خاص پڑ گیا، اب بیر کا درخت نہیں رہ گیا، اب اس درخت کا نام کیا پڑ گیا؟ ذات انواط، ذات انواط، مخصوص درخت ہو گیا۔ اب مخصوص درخت کیسے ہوا؟ جیسے ہی یہ نام لیا جاتا ذات انواط، ذات انواط، جیسے ہی یہ نام لیا جاتا فوراً سمجھ جاتے وہی مشرکوں کا وہ درخت جس کے اوپر وہ لوگ اپنی تلواریں، اپنے اوزار، اپنے اسلحے لٹکاتے ہیں۔ مخصوص ہو گیا، خاص ہو گیا۔ اب یہ چیز تو مشرکوں کے درمیان عام تھی، اور صحابہ جو نئے نئے ایمان لائے تھے وہ بھی یہ سب چیزوں کو دیکھ کر کے پریشان تھے۔ فَمَرَرْنَا بِسِدْرَةٍ، یہ ابو واقد اللیثی کہتے ہیں ہم سب لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ جو سفر پہ تھے، حنین کی طرف نکلے ہوئے تھے، فَمَرَرْنَا بِسِدْرَةٍ، ہم بھی ایک بیر کے درخت کے پاس سے گزرے، ہمارا بھی گزر ایک بیر کے درخت کے پاس سے ہوا۔ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، ہم نے کہہ دیا ہے اللہ کے رسول، اجعل لنا ذات انوات، اجعل لنا ذات انوات، اللہ کے نبی دیکھیے مشرکوں کا بھی ایک خاص درخت ہے، اس کے پاس وہ لوگ جا کے بیٹھتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، اس سے چمٹے رہتے ہیں، اس کے اوپر اپنے اوزار، اپنے اسلحے لٹکا دیتے ہیں۔ ذات اجعل لنا ذات انوات، ہمیں بھی ایک ذات انوات بنا دیجئے، ہمارے لیے بھی ایک درخت بتا دیجئے، بنا دیجئے، تاکہ ہم بھی اس کے اوپر اپنے اسلحے لٹکائیں، ہم اس کے پاس آ کر کے بیٹھیں، اس کے ارد گرد گھومتے رہیں، چکر لگائیں، طواف کریں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مسلمان کہہ رہے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ مسلمان۔ ابو واقد اللیثی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کر دیا کہ آپ ہمارے لیے بھی ایک ذات و انوات متعین کر دیجیے، کما لہم ذات انواط، جیسے مشرکوں کا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے یہ بات سنی تو تعجب میں کہا اللہ اکبر۔ کیا کہا؟ یہ بڑی تعجب کی بات ہے بھائی، ایک مشرکوں کے لیے جو خاص چیز ہے وہ مسلمانوں کے لیے بھی ہو، تعجب کی بات ہے، حیرت کی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے جیسے سنا اللہ اکبر، آپ نے حیرت میں آ کر کے، تعجب میں آ کر کے کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ جب کوئی بات تعجب کی ہو، حیرت کی ہو، تو کیا کہنا چاہیے؟ اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ جب ہمیں تعجب خیز کوئی بات محسوس ہو، ایسا بھی ہوا اللہ اکبر، ایسا بھی ہوا اللہ اکبر، تو تعجب کے موقع پر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کہا اللہ اکبر، جب پکارا اس کے بعد کہا انہا السنن، انہا سن، یہی تو راستے ہیں، یہی چور دروازے ہیں، یہی راستے ہیں۔ سنت کی جمع سنن، سنت کی جمع سنن، جس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ راستے، اس کے معنی راستے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی راستے ہیں، یہی چور دروازے ہیں، یہی چور دروازے، یہیں سے چور داخل ہوتا ہے، یہیں شرک کا چور داخل ہوتا ہے اور لوگوں کے عقیدے کو خراب کر دیتا ہے۔ یہاں سے چور داخل ہوتا ہے شرک کا، اور پھر وہ
توحید کے ساتھ خلط ملط ہو کر کے لوگوں کی توحید کو کیا کر دیتا ہے؟ خراب کر دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلتم، تم لوگوں نے ایسی بات کہی، واللہ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کما قالت بنو اسرائیل، سنو میرے صحابہ سنو، بنو اسرائیل نے بھی یہی بات کہی تھی موسیٰ سے، موسیٰ علیہ السلام سے بنو اسرائیل نے بھی یہی بات کہی تھی۔ کیا کہی تھی؟ اللہ نے قرآن کریم کے اندر اس بات کو ذکر فرمایا، اسی کو اللہ کے نبی نے یہاں پر ذکر فرمایا حدیث کے اندر، کہا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ بنو اسرائیل نے کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے؟ اجعل لنا الہا، ہمارے لیے معبود بنا دیجئے، کما لہم آلہہ، جیسے فرعونیوں کے کیا ہیں؟ معبود ہیں، جیسے فرعونیوں کے معبود ہیں۔ جس طرح اللہ کہ نبی موسیٰ بنو اسرائیل کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، بنی اسرائیل کہتے تھے موسیٰ جس طرح فرعونیوں کے قبطیوں کے معبود ہے، ہمارے لیے بھی کچھ معبود متعین کر دیجئے، بنا دیجئے، بتا دیجئے، تاکہ ہم بھی ان کے سامنے جا کر کیا کریں؟ پوجا کریں، پرستش کریں، ان کے سامنے سر جھکائیں، ان کے ارد گرد گھومیں، ان کا طواف کریں۔ یہ کون کہتے تھے؟ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے۔ وہی بات اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا، دیکھو صحابہ تم نے وہی بات بالکل کہی جو موسیٰ سے بنی اسرائیل نے کہی تھی۔ اس لیے جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لیے وہ چیز نہیں کی اور وہ چیز شرک ہے، تو پھر میں بھی آپ کے لیے نہیں کر سکتا، میں بھی آپ کے لیے نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ یہ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرک ہے، اور توحید کے اندر ہماری خلل ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال انکم قوم تجہلون، قال انکم قوم تجہلون، تم جاہل قوم ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا تھا انکم قوم تجہلون، تم لوگ جاہل قوم ہو، تمہارے اندر ذرا بھی علم نہیں ہے کہ وہ معبودان باطلہ کو پوجتے ہیں، اور تم بھی معبودان باطلہ کی پوجا کی خواہش رکھتے ہو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، اللہ کے نبی نے وہی بات یہاں پر دہرا دی اور کہا دیکھو موسیٰ کو جس طرح بنی اسرائیل نے پوچھا تھا، کہا تھا، ہم بھی آپ کے سامنے وہی بات رکھتے ہیں۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے کوئی معبود متعین نہیں کیا، خاص نہیں کیا، ویسے ہم بھی آپ کے لیے کوئی معبود متعین نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے ایک حدیث بیان فرمائی، کہا لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، مسلمانوں لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قبلکم، مسلمانوں تم لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کے راستوں پر چلو گے۔ لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قبلکم، تم لوگ اپنے سے پہلے مسلمانوں اپنے سے پہلے لوگوں کے راستوں پر چلو گے۔ کون ہے؟ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی قیل ہم، قیل من ہم، وہ کون ہیں؟ قال الیہود والنصارى، وہ کون ہیں؟ اور بنی اسرائیل کون ہیں؟ یہود اور نصارہ، یہود اور نصارہ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم لوگ ان کے نقش قدم پر چلو گے، ان کے راستوں کو اپناؤ گے۔ اگر وہ گوہ کے سانڈے کے بل میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو تم بھی اس کے پیچھے پیچھے داخل ہوں۔ سانڈے کا بل کتنا ہوتا ہے؟ اتنا ہوتا ہے۔ سانڈے کا بل دیکھا آپ نے؟ گوہ دیکھا؟ گوہ غب، سعودی عرب میں بعض جو لوگ رہے ہوں وہ دیکھے ہوں گے، وہ کھایا جاتا ہے اور شوق سے کھاتے ہیں، بڑی طاقتور چیزیں، لیکن دیکھیں گے تو گھن آتی ہے۔ گرگٹ دیکھے؟ گرگٹ بس اسی طرح سے تھوڑی سی چینجنگ ہوتی ہے اس کی، آپس میں دونوں میں ایک کمپیریزن ہے، برابری ہے، تو وہ گوہ کا بل چھوٹا سا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے مثال دے کر کے کہ یہود و نصارہ عقل کے اعتبار سے اتنی بیوقوف قوم ہے کہ اگر وہ گوہ کے بل کے اندر داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو مسلمانوں تم بھی ان کی پیروی میں ان کے پیچھے پیچھے داخل ہونے کی کوشش کرو گے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم یہود و نصارہ کی پیروی نہ کرو، بنی اسرائیل کی پیروی نہ کرو۔ تمہارے سامنے نبی بھیجا گیا، سچا رسول بھیجا گیا، اب کسی چیز کی پیروی کرنے کی ضرورت نہیں۔ کس کی پیروی کرنی ہے؟ اللہ کی، اللہ کے کلام کی۔ اور کس کی کرنی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سنت کی پیروی کرنی ہے۔ آپ کو یہ دونوں حدیثوں سے یہ بات ملی کہ مشرکوں کا ایک سدرہ نامی درخت تھا اور وہ لوگ اس کو
اپنے لیے اچھا سمجھتے تھے، تبرک کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ یہ حدیث لا کر کے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہ بات ثابت کی کہ مسلمانوں کے لیے، سچے پکے موحدین کے لیے، توحید پرستوں کے لیے کوئی خاص درخت نہیں ہوتا، اور درختوں سے، پتھروں سے تبرک لینا جائز و درست نہیں ہے، جائز و درست۔ پھر آپ سوال کر سکتے ہیں، آپ سے کوئی غیر مسلم یا مشرک سوال کر سکتا ہے، پھر حجر اسود کو کیوں بوسہ لیتے ہیں؟ حجر اسود کو کیوں بوسہ لیتے ہیں؟ پوچھ سکتے ہیں نا، سوال کر سکتے ہیں آپ کو، وہ بھی تو ایک پتھر ہے، اس کے اندر کیا خوبی ہے؟ وہ بھی پتھر، یہ بھی پتھر، سنگ مرمر تو بڑا قیمتی پتھر ہوتا ہے۔ سوال ہے، آپ سے پوچھ سکتے ہیں کوئی، تو آپ جواب کیا دیں گے؟ وہی جواب دیجئے جو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ حدیث پیش کر دیتا ہوں، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی جلیل القدر صحابی کہتے ہیں، حدیث پیش کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ رأیت عمر، صحابی رسول ایک دوسرے کہتے ہیں میں نے عمر بن خطاب کو دیکھا، یقبل الحجر، وہ حجر اسود کو بوسہ لے رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ حجر اسود کو بوسہ لے رہے تھے۔ وَيَقُولُ، اور عمر بن خطاب یہ کہہ رہے تھے، بوسہ لے رہے تھے اور کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ انی لأقبلک، عمر بن خطاب کیا کہتے ہیں؟ اے حجر اسود میں تجھے بوسہ لے رہا ہوں، وَأَعْلَمُ، اور میں زیادہ جانتا ہوں، اور میں زیادہ جانتا ہوں، انک حجر، انک حجر، تو ایک پتھر ہے، تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، لا يضر ولا ينفع، نہ تو نفع دیتا ہے اور نہ ہی نقصان دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کون کہہ رہے ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جلیل القدر صحابی۔ ان کی توحید میں کوئی شک کر سکتا ہے؟ ان کی توحید میں کوئی شک کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ کیا کہتے ہیں آگے سنیے، انک حجر، اے پتھر میں تجھے جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، تو ایک پتھر ہے، ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان گنہگار آنکھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقبلک، تجھے بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، لم اقبلک، تو میں تجھے قیامت تک بوسہ نہ دیتا۔ اللہ اکبر، کون کہہ رہے ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ جواب مل گیا، جواب مل گیا۔ پیارے نبی کی یہ سنت ہے، ہم کر رہے ہیں۔ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک، میرے نبی نے تجھے بوسہ لیتے ہوئے بوسہ لیا ہے اور میری آنکھوں نے دیکھا ہے، اس لیے میں تجھ سے کیا کر رہا ہوں؟ بوسہ لے رہا ہوں۔ اور اگر میرے نبی کو میں نے اپنی آنکھوں سے بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو لمقبلک، میں تجھے بوسہ نہ لیتا۔ اللہ اکبر۔ اب جانتے ہیں حجر اسود کہاں سے آیا؟ کہاں سے آیا؟ جہاں سے آیا؟ جنت سے آیا۔ یہ پتھر کی ایک خاصیت ہے، یہ پتھر کی ایک خاصیت ہے، یہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، اور خوش نصیب ہے وہ لوگ جو وہاں جا کر کے حرم مکی کے اندر جا کر کے اس پتھر کو بوسہ لینے کا ان کو شرف حاصل ہے، اپنی اس گنہگار زبانوں سے، اس گنہگار ہونٹوں سے، جس سے نہ جانے کتنے جھوٹ بولے گئے، نہ جانے کتنے جھوٹے بوسے لیے گئے، نہ جانے کتنے گناہ کیے گئے، اور اس کے بعد ان کے ذریعے سے وہ بندہ جا کر کے اس حجر اسود کو کیا کر رہا ہے؟ بوسہ لے۔ اللہ اکبر، خوش نصیب ہے وہ لوگ، خوش نصیب ہے وہ لوگ۔ اور تمنا کیجئے زندگی میں ہنی مون منانے کے لیے انڈونیشیا، ملیشیا، فحاشی کے اڈوں کی طرف مت جائیے، پیسہ جمع کیجئے اور کہاں جائیے؟ عمرہ کیجئے۔ کہاں جائیے؟ عمرہ کرنے جائیے، حج کرنے جائیے۔ جنت کے سے اتارے گئے اس پتھر کو دیکھنے کے لیے جائیے، جنت سے اتارے ہوئے اس پتھر حجر اسود کو بوسہ لینے کے لیے جائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین آمین کہیے میرے بھائیوں، آمین۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس حجر اسود کا بوسہ نصیب فرمائے، اس حجر اسود کے ارد گرد جو ہم طواف کرتے ہیں ہم سب کو اللہ تعالیٰ وہ نصیب فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، یہ بہت قیمتی پتھر ہے،
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اسے بوسہ لیا. اسی لیے عمر بن خطاب نے کہا انک حجر، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، تیرے اندر نفع نقصان کی طاقت نہیں ہے، تیرے اندر اس چیز کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن میرے نبی نے تجھے بوسہ لیا ہے، لہذا میں بھی کیا کرتا ہوں، تجھے بوسہ لیتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ لیا، اس لیے عمر بن خطاب نے بھی بوسہ لیا. اور جب عمر بن خطاب نے بوسہ لیا تو ہم گنہگار بھی اس کا کیا کرتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں. جنت ابھی ہمیں ملی نہیں ہے، جنت کا فیصلہ نہیں ہوا، جا کر کے وہاں مکہ حرم مکی کے اندر جا کر کے اس پتھر کا ایک مرتبہ بوسہ لے لیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، یہ چیز ہمیں نصیب فرمائے. میرے بھائیوں، بتانے کا مقصود یہ ہے کہ پتھر دنیا کے اندر بہت سارے ہیں، لیکن سب سے قیمتی اور سب سے اچھا اور بہترین پتھر کون سا ہے؟ حجر اسود ہے. لیکن اس کو بھی چومنے چاٹنے، دوسری نیت سے چومنے چاٹنے، اسی طرح سے اس سے تبرک حاصل کرنے کا حکم نہیں ہے اس سے تبرک حاصل کرنے کا نہیں ہے. اچھا، حجر اسود کو، حجر مانے پتھر اور اسود مانے کالا، حجر اسود کو حجر اسود کیوں کہتے ہیں، کالا پتھر کیوں کہتے ہیں؟ جانتے ہیں آپ لوگ؟ جانتے ہیں؟ یہ پتھر جب جنت سے اتارا گیا یہ بالکل وائٹ تھا، سفید تھا. اللہ اکبر، یہ بالکل سفید تھا. ہم جیسے گنہگاروں، دنیا کے لوگوں کے گنہگاروں کی وجہ سے وہ پتھر کے اوپر سیاہی آ گئی. گناہوں کو چھوڑو میرے بھائیوں مسلمانوں. اس سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں، گناہوں کو چھوڑ کر کے تائب ہو جائیے. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، توبہ و استغفار کا مہینہ آ رہا ہے، سچی توبہ کر لیجئے، اپنے دل کو پاک کر لیجئے، اپنے گناہوں کو بخشوا لیجئے. وہ حجر اسود، جو حجر اسود ہوا ہے وہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے سیاہ اور کالا ہو گیا، ورنہ وہ کیسا تھا؟ سفید تھا. جنت سے جب اتارا گیا تو وہ انتہائی سفید تھا. اور ہم تصور نہیں کر سکتے میرے بھائیوں جنت کی نعمتوں کے بارے میں. کر سکتے ہیں؟ لا ما لا عین رأت، پیارے نبی نے کیا فرمایا جنت کے بارے میں؟ ما لا عین رأت، ان آنکھوں نے اس کا منظر نہیں دیکھا ہوگا. ولا اذن سمعت، ان گنہگار کانوں نے اس کی حقیقت کے بارے میں سنا نہیں ہوگا. ولا خطر علی قلب بشر، اور گنہگاروں کے دلوں نے اس کے بارے میں ذرہ برابر احساس نہیں کیا ہوگا کہ وہ جنت کیسی ہوگی، جنت کی نعمت کیسی ہوگی. ہم تصور نہیں کر سکتے کہ وہ حجر اسود جب وہ سفید تھا تو کیسا رہا. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، یہ سوچنے والی باتیں ہیں. الغرض یہ باتیں تو بڑی اہم ہیں اور ذہن و دماغ میں بٹھانے والی باتیں ہیں. بتانے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ لیا. عمر بن خطاب نے بھی آپ کی سنت کو زندہ رکھتے ہوئے آپ نے بھی اس پتھر کو بوسہ لیا، لیکن آپ نے اس کو بڑا نہیں سمجھا، اس سے تبرک حاصل نہیں کیا. اگر دنیا میں کسی پتھر سے تبرک حاصل کیا جا سکتا تھا تو وہ واحد پتھر تھا. کون سا تھا وہ؟ حجر اسود تھا. وہ حجر اسود تھا جس سے کیا لیا جا سکتا تھا؟ تبرک. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار تھے، اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ زیادہ حقدار تھے کہ وہ حرم مکی یا مکہ مدینہ میں سعودی عرب میں رہتے ہوئے اس حجر اسود سے کیا لیتے؟ تبرک لیتے. لیکن آپ نے کبھی لیا؟ صحابہ نے لیا؟ تبرک حاصل کیا؟ نہیں کیا. اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نہ تو کسی پتھر سے نہ تو کسی درخت سے ہم تبرک حاصل نہیں کر سکتے. یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، اور یہ شرک ہے، اور شرک کے چور دروازوں میں سے ہیں. اس سے انسان کیا ہوتا ہے؟ شرک. اچھا، ایک بات اور آپ کے سامنے رکھ دوں. عمر بن خطاب کا تذکرہ آیا، جانتے ہیں ابھی میں نے بیت رضوان کا تذکرہ کیا نا، ایک درخت تھا جس کے نیچے بیت ہوئی تھی جسے بیت رضوان کہتے ہیں. اس درخت کو عمر بن خطاب نے اپنی دراندیشی سے حاکم وقت اور دنیا کا ذمہ دار ایسا ہونا چاہیے، وہ دور اندیش ہونا چاہیے. آئندہ کیسا ہو سکتا ہے معاملہ، آئندہ کیا ہو سکتا ہے، میری قوم کو کیسے نجات مل سکتی، شرک سے کیسے بچایا جا سکتا ہے، ان کی توحید کو کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے. عمر بن خطاب نے دیکھا لوگوں کے دلوں کے اندر کہیں نہ کہیں گڑبڑی آ رہی ہے، توحید میں خلل واقع آ رہی ہے. بیت رضوان کے اس درخت کو عمر بن خطاب نے پہلے ہی کٹوا دیا. کیوں کٹوا دیا؟ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ آگے چل کر کے لوگ اس کی کیا کریں گے؟
परस्तिश करेंगे, इससे तबर्रुक हासिल करेंगे। उमर बिन खत्ताब जैसा दुरंदेश इंसान दुनिया के अंदर पैदा नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने उस दरख्त को इसीलिए कटवाया ताकि लोग दुनिया के अंदर अगर तबर्रुक हासिल करना जायज़ होता तो उमर बिन खत्ताब कटवाते, उससे दरख्त को कटवाते नहीं कटवाते। ये इस बात की दलील है कि तबर्रुक हासिल करना जायज़ और दुरुस्त नहीं। बात ख़त्म हो गई। एक हदीस थी, 2 हदीस थी, एक आयत थी, लेकिन चलते चलते में आखिर में तबर्रुक की बात आई है तो ज़िक्र करता चलूँ। बाप तो यहाँ पर ख़त्म हो गया, लेकिन इसी से जुड़ी हुई बात है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो आजकल मुसलमानों के जहन व दिमाग के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ राइज है और बहुत मुमकिन है कि उसके ज़रिए से वो लोग शिर्क तक पहुँच सकें। बात मुस्लिम भाइयों का, बाज़ मुस्लिम भाई का ये नज़रिया है कि हरम मक्की के अइम्मा बख्शे बख्शाए हैं। क्या है? हरम मक्की के यानी मक्का मुकर्रमा के और मदीना मुनव्वरा के जो अइम्मा हैं, जो नमाज़ पढ़ाते हैं, जो खुतबा देते हैं, जो वहाँ पर इमामत करते हैं, वो क्या हैं? वो बख्शे बख्शाए हैं। बख्शे बख्शाए जानते हैं? यानी सारे गुनाह उनके माफ़। वो बुज़ुर्ग हैं, वली है, अल्लाह के वली हैं। बाज़ लोगों का ये क्या है, और वो भाई जो कहीं ना कहीं शिर्क के चोर दरवाज़ों में दाखिल होकर के शिर्क करते हैं, उनका ये नज़रिया है। हमारा नज़रिया क्या है? कुरान और सुन्नत के मानने वाले और सहीहुल अक़ीदा लोगों का नज़रिया है ये है, वो हमारे अइम्मा हैं, वो हमारे इमाम हैं, वो मासूम अनिल ख़ता नहीं है। मासूम अनिल ख़ता जानते हैं किसको कहते हैं? जिनसे कोई ख़ताएँ और गलतियाँ, वो भी एक इंसान है, उनसे भी गलतियाँ हो सकती हैं और होती हैं, वो भी अल्लाह से तौबा करते हैं, हमसे भी गलतियाँ होती हैं, हम भी अल्लाह से तौबा करते हैं। बस फ़र्क ये है कि अल्लाह ताला ने उनको अजीम जगह पर फाइज कर दिया है, अल्लाह के मुक़द्दस मकामात पर, मुक़द्दस जगहों पर अल्लाह ने उनको इमामत के लिए चुन लिया है। ये तो अल्लाह का फ़ज़ल है उनके साथ। इस फजीलत की बुनियाद पर ना तो हम उनके कपड़े से तबर्रुक हासिल करेंगे, ना उनके बैठने और उठने की जगहों से हम तबर्रुक हासिल करेंगे, और ना ही उनके पीछे नमाज पढ़ने को, अगर वो हरम मक्की के अलावा हिंदुस्तान में आ गए तो ये समझेंगे कि अगर हमने उनके पीछे नमाज पढ़ ली तो हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। ये सही है? गलत। हम ऐसा तबर्रुक हासिल नहीं कर सकते। अच्छा, इसकी एक मिसाल दे देता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि कुछ ऐसे वाक़यात आपके सामने रखूँगा, कुछ ऐसे बातें जिससे आपको हंसी आएगी और आप जो है उनकी अक़लों पर हैरत करेंगे। हिंदुस्तान के अंदर 2010 या 11 के अंदर शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस आए हुए थे। जानते हैं शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस को? हरम मक्की के इमाम हैं, बहुत मशहूर और मारूफ़ हैं, उनकी क़िरत भी मारूफ़ है, उनका अल्हम्दुलिल्लाह जो है एक मकाम है पूरी उम्मत के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर उनका एक मकाम है। हम उनके मकाम को सलाम पेश करते हैं, सैल्यूट करते हैं। क्यों? यकीनन अल्लाह ताला ने उनको अज़ीम मर्तबे पर फाइज़ किया। लेकिन अगर वो हमारे हिंदुस्तान में आते हैं या किसी और मुल्क में जाते हैं तो हम हरगिज़ उनके किसी भी चीज़ से तबर्रुक हासिल करने की कोशिश नहीं कर सकते। 2010 या 11 के अंदर जब वो दिल्ली के अंदर आए, हम ज़ेर तालीम थे दिल्ली के अंदर, तो एक जगह वो अपना प्रोग्राम पेश करने के लिए गए एक मरकज़ पे। आप बात सुनकर के हंसेंगे। जब वो प्रोग्राम से निकलने लगे, और जानते हैं ऐसे लोगों के लिए बड़ी सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, क्योंकि लोग हर कोई जो है सलाम के लिए कोशिश करता है, सोचता है सलाम करना ये भी तबर्रुक है और एक फ़ख्र महसूस करते हैं। बहरसूरत जब आए वो तो सलाम का तो मौका मिल नहीं सकता, आगे पीछे पुलिस है, पूरी सिक्योरिटी लगी हुई है, बहुत सारी चीज़ें पूरी तैयारी के साथ आ जा कर रहे। बाज़ हमारे मुस्लिम भाई वो थे जिनका अक़ीदा कमज़ोर, ऐसे ही जैसे अबू वाक़िद अल-लैसी कहते हम नए नए इस्लाम में दाखिल हुए थे, उनका ईमान कमज़ोर था, उनकी तौहीद। वो जहाँ से गुज़रने वाले थे, जो उनकी गाड़ी जहाँ से गुज़रने वाली थी वहीं लेट गए, कहे हमारे ऊपर से गाड़ी चला दो, हम जन्नत में चले जाएंगे। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, हैरत की बात है, शेख इमाम अब्दुर्रहमान अस्सुदैस की गाड़ी से अगर हम कुचल दिए गए तो जन्नत में चले जाएंगे। बड़ी हैरत की बात है। और हमने देखा, अफसोस है उन लोगों पर, ये अक़ीदे की कमज़ोरी है मेरे भाइयों। ये क्या है?
اور یہ کتاب التوحید کا درس پیش کرنے کا بنیادی مقصد صرف یہ ہے کہ اپنے عقیدے کو مضبوط کریں. سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک یہ پیغام دیا جائے کہ یہ جو حماقتیں اور جو یہ بیوقوفی لوگ کرتے ہیں عقیدے کی کمزوری کی بنیاد پر. بعض لوگ ہم نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم جہاں زیر تعلیم تھے، جس ادارے کے اندر، جس مدرسے کے اندر رات کے 2-2:30 بجے قریب آئے، پبلک سونے کا نام نہیں لیتی. ان کو دیکھنے، ان کے سامنے ہم کلام ہونے یا کم سے کم ان سے ملاقات کرنے، تبرک کی بات چل رہی ہے، لوگ ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں پوری سیکورٹی کے ساتھ، پھر بھی کوئی بیچ میں سے گھس کر کے ان کے کپڑے کو ایسے کر کے کیا کر رہے ہیں بھائی؟ تبرک حاصل کر رہے ہیں. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، شیخ عبد الرحمن، یہ مذاق بنایا جا رہا ہے، شریعت کا مذاق بنایا جا رہا ہے. ان کے کپڑے میں اگر تبرک ہوتا، ان سے برکت حاصل کی جاتی تو پورے سعودی عرب کے لوگ بیچارے حرم مکی کے اندر نماز پڑھنے نہیں آتے، بلا لیتے اپنے گھر پہ، شیخ ہمارے یہاں آ جائیے اور ہم آپ کے کپڑے سے اور آپ کے جسم سے نکلنے والے پسینے سے تبرک حاصل کر لیتے ہیں اور ہم بھی جنت میں داخل ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. کتنی حماقت کی بات ہے میرے بھائیوں. اور یہ دیکھا گیا، لوگ ان کی گاڑیوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں، چوم رہے ہیں. گاڑی کے اندر ان کے بیٹھنے سے گاڑی مبارک ہو گئی. ان کے کپڑے کو کوئی چھو رہا ہے اور ان کی سیٹ کو کوئی چھو رہا ہے. الغرض اتنی بیوقوفی. اور یہ سب صرف اور صرف ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں ہوتا ہے. جی عبد الرحمن سدیس ایک مزاحیہ انسان ہے، خوش مزاج انسان ہے. وہ دیکھ کر کے ان کی حماقت پہ وہ بھی ہنس رہے تھے کہ یہ ہمارے ہندوستانی بھائی ہیں، مسلم بھائی ہیں جو اس طرح کی حماقت کرتے ہیں. الغرض میرے بھائیوں، بتانے کا صرف مقصود یہ ہے کہ اگر امام حرم بھی آ جائے تو ہم ان کے کسی بھی چیز سے تبرک حاصل نہیں کر سکتے، سوائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی ذات تھی کہ جن کے کپڑوں سے، جن کے بالوں سے، جن کے پسینے سے، جن کے پانی سے تبرک حاصل کیا جا سکتا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسی قیصر و کسریٰ کے درمیان جب بات چل رہی تھی ابو سفیان کی یا اور دوسرے لوگوں کی، تو یہی کہتے تھے کہ محمد کے ساتھی کیسے ہیں؟ کہتے ایسے ساتھی ہیں کہ جب وہ وضو کرتے ہیں تو پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے. یہ ہے تبرک، اس کو کہتے ہیں، اور یہ جائز تبرک ہے. آپ کی پھوپھی کہتی ہیں آپ کے جسم سے نکلنے والا پسینہ میں اپنی شیشی میں، اپنی بوتل کے اندر کیا کر لیتی تھی؟ محفوظ کر لیتی تھی، تاکہ میں آپ کا پسینہ خوشبودار تھا، آپ جس راستے سے گزر جاتے وہ راستہ خوشبودار ہو جاتا. تبرک کس سے لیا جائے گا؟ صرف ایک ذات تھی دنیا کے اندر، وہ کون تھی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے بعد کوئی امام حرم بن جائے، کوئی مسجد نبوی کا امام بن جائے، کوئی صحابی بن جائے، کوئی تابعی بن جائے، کسی سے بھی ہم تبرک نہیں لے سکتے. یہ سارے عظیم لوگ جن سے ہم تبرک حاصل نہیں کر سکتے، جن سے تبرک نہیں لے سکتے، تو بات کے دو وہ لوگ جن کی زندگی پوری گناہوں میں لت پت. کون سا گناہ جس بابا سے نہ ہوا ہو اور ان سے جو ہم کیا کرتے ہیں؟ تبرک حاصل کرتے ہیں. نعوذ باللہ. میرے بھائیوں، یہ تبرک کی چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، سارے مسلمانوں کو شرک جیسی بدترین چیز سے بچائیں اور شرک جیسے قبیح گناہ سے سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری توحید کو مضبوط کرے، ہمارے عقیدے کو مضبوط کرے، اور جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.